مجھے نا بہت سارے دوست محفلوں کی دعوت دیتے ہیں. ایک دوست کو ایک دن میں ساتھ ہی بٹھا لایا تھا محفل پہ، تو وہ پھر جو ہمارا حال کیا نا لوگوں نے آتی دفعہ اور جاتی دفعہ کہ کپڑے بھی پھٹ گئے اور ماحول اور کا اور ہو گیا. تو میں ہوا کیا سدنا ہی کہنا نہیں جی میں نہیں بلانا. تو میں بھی چاہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہ ہو. میں بہت ساری جگہوں پہ تو اب جا ہی نہیں پاتے، مشکل کر دیتے ہیں دوست. اور ہمارے دوستوں کا حال یہ ہوتا ہے، یہ جب کسی سے کہہ دیا جائے نا تھوڑا پرا ہو جاؤ، یہ تو مطلب وہ سمجھنا اورا ہو جاؤ. کسی کو کہہ دیا جائے نا تھوڑا پیچھے ہو جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے آگے ہو جائے. تو یہ مزاج ہے. بہرحال کیا عرض کر سکتے ہیں، آپ مہربانی کریں دو ایک باتیں مزید سن لیں. میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں. بس ایک بڑی عظیم ادا ہے میرے نبی پاک کی، جس کو نا اب ہمیں ادا کرنا بڑا ہی ضروری ہو گیا ہے. حضور کی عظیم ادا. آپ مجھ سے ناراض نہ ہو تو ہم نے سنتیں بھی 4-5 ہی سمجھ لی ہے. الحمدللہ میں نے زندگی میں داڑھی نہیں کٹوائی، شروع سے رکھی ہے. مجھے کبھی خاتمے نہیں کرانا پڑا. امامہ بچپن سے باندھتا ہوں، اور مسجد میں الگ اور گھر میں الگ میں نے الگ الگ مسواکیں رکھی ہوئی ہیں. یہ عظیم سنتیں ہیں سرکار کی. پگڑی باندھنا، داڑھی رکھنا، مسواک کرنا عظیم سنتیں ہیں. پر صرف یہی سنتیں نہیں، مسواک سے دانت صاف کرنا بھی حضور کی سنت ہے، اور دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے. یہ بھی عظیم اسوہ ہے حضور کا. دل کو ترمذی میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے انس ہے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کیجئے گا کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، اور یہ میری سنت ہے. دل کی صفائی یہ نبی پاک کی سنت. دل میرے بھائی، ایک بٹن ٹوٹا ہو نا کسی کا بٹن، ویسٹ کوٹ کا، کرتے کا، تو کسی کو نہ بھی نہ پتا ہو اس کا ٹوٹا ہوا ہے تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے جس کا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. ایک تنکا، ایک دھاگا داڑھی میں الجھ جائے تو جب تک بندہ اتار نہ لے بندہ مطمئن نہیں ہوتا. تو میرے بھائی یہ جن لوگوں کے دلوں پر مٹی چڑھ جاتی ہے نا، بوجھ چڑھ جاتا ہے، وہ بھی بڑے پریشان. پھر کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہے، میں بور بڑا ہوتا ہوں، دل نہیں لگتا. تو بھائی تیرے دل پر بوجھ ہے نا، میل کچیل ہے، حسد کا، بغض کا، عداوت کا، تکبر کا. یہ سارے بوجھ اتار دے، اللہ تیرے دل کو سکون عطا فرما دے. یہ میرے نبی پاک کی عظیم ادا ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھا جائے. پاک ہوئے تے پاک ہی مل دئی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. سارے جسم دے توڑ دے نالوں ایکو تولا ٹکڑا دل دا. دل صاف رکھا جائے، دل صاف، اور دل کشادہ رکھا جائے. کتنا کشادہ؟ آخر کتنا بڑا دل ہونا چاہیے؟ تو درویش کہتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر، جیسا تمبو وانگو تانے ہو، دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلاں دیاں جانا. دل صاف کشادہ. کبھی کبھی وہاں بھی جانا چاہیے جہاں کوئی سلام کرنے والا نہ ہو. اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتھے بستے سارے اگلے، نہ کوئی ساری ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو مننے. کبھی کبھی ایسا بھی کرے تاکہ انسان کے اندر سے وہ چیزیں وہ نکلے ساری. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ہم ایک دن حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، 2-3 لوگ، تو دروازے پہ دستک ہوئی تو نبی کریم نے فرمایا دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے. فرماتے ہیں ہم تو رشک کرنے لگے کہ جنتی ہے. حضور تو مسکرا کے دیکھ لے تو کام بن گیا. تو جسے نبی پاک نے نام لے کے جنتی کہا. فرماتے ہیں وہ بندہ اندر آیا تو سادہ سا بندہ تھا، تازہ تازہ اس نے وضو کیا، ابھی پانی کے قطرے چل داڑھی سے گر رہے، جوتے اس نے تھامے ہوئے ہیں، کونے پہ سارا سامان رکھا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھا. وہ چلا گیا پر ہم ناز کرتے رہے یار جسے سرکار نے جنتی کہا. دوسرا دن آیا، اسی جگہ ہم بیٹھے تھے، وہی ٹائم تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، سرکار نے فرمایا کھولو دروازہ، جو دروازے پہ آیا جنتی ہے.
فرماتے ہیں بڑے راضی ہوئے کہ آج پھر ایک کو جنت کی بشارت ملی، لیکن دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا جو کل آیا تھا۔ فرماتے ہیں اتفاق کی بات تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، دستک ہوئی، دروازہ کھولا، فرمایا جنتی آیا، جب کھولا تو وہی بندہ تھا جو 2 دن پہلے آیا۔ اب تو فرماتے ہیں ہمارا رشک سے عالم ہی کوئی نہیں تھا کہ یار 3 بار سرکار نے جنتی کہا۔ فرماتے ہیں وہ اٹھ کے حضور کی بارگاہ سے نکلا تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ میں نے جا کے اس سے کہا یار 3 دن اپنا مہمان بنا لو گے مجھے؟ وہ کہنے لگا 3 دن مہمان بن جائے، پر میں کوئی امیر آدمی نہیں، غریب آدمی ہوں، جو روکھا سوکھا کھاؤں گا آپ کو بھی دے دوں گا۔ لیکن ہے تو عجیب بات نا، 2 گلیاں چھوڑ کے جس کا گھر ہو وہ کہے مجھے مہمان بنا لو۔ فرماتے بن گئے، میں ان کا مہمان 3 دنوں 3 راتیں رہا۔ میں پتہ کرنا چاہتا تھا یہ کون سا نیک عمل کرتا ہے میں بھی کروں، لیکن فرماتے کوئی نیک عمل نہیں ملا بظاہر اتنا بڑا۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا، فجر کی جماعت تک سویا رہتا، میں تو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ تو معمولی بظاہر صدقہ کرتا تھا اور میں تو بہت زیادہ صدقات دیتا تھا۔ سمجھ نہیں آئی کیا بولے 3 دن اور 3 راتیں میں رہا۔ جب میں جانے لگا نا تو میں نے اس سے کہا یار مجھے ضرورت نہیں تھی آپ کے ہاں رہنے کی، پر 3 مرتبہ نبی پاک نے آپ کو جنتی کہا ہے، تو میں معلوم کرنا چاہتا تھا آخر آپ کیا عمل کرتے کہ سرکار نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی۔ تو وہ کہنے لگے عمل تو آپ نے دیکھ ہی لیے۔ تو کہا کوئی تو بات ہوگی، تو کہنے لگا ایک بات ہے، میں روز اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، الحمدللہ میرے دل میں کسی کے لیے بغض کوئی نہیں، عداوت کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، تکبر کوئی نہیں، میں کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، کسی کو میں اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا، میں نے دل صاف رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا بس تیرے دل کی صفائی کی برکت ہے کہ مدینے والے نے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ بھائی دل بھی تو صاف رکھنا چاہیے نا، رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، معافی دے دیں گے انشاءاللہ جس کو دینی ہوگی۔ میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں، ایک آخری گزارش ہے میری، آپ اٹھے نہیں بیٹا، ایک میری آخری گزارش ہے آپ سے، اور بڑی خاص گزارش ہے میری آپ حضرات سے، سوچوں کو مثبت کریں۔ منفی سوچوں سے نا معاشرے کے اندر تعفن پیدا ہوتا ہے۔ نبی پاک نے ہمیشہ سوچ کو، رویے کو مثبت رکھا ہے۔ آپ کوئی بندہ آپ سے صحیح ہاتھ نہیں ملایا اس نے آج، تو ہو سکتا ہے بیچارہ پریشان ہو، بیمار ہو، اسے متکبر کہنے کی کیا ضرورت؟ تھوڑا سا اگر 2 مرد عورت سڑک سے گزر رہے ہیں موٹر سائیکل پہ، تو ضروری تو نہیں نا معاذ اللہ برے ہی ہو، وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں۔ سوچوں کو مثبت کریں۔ ماحول میں جب باتیں سنتا ہوں لوگوں کی تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مہذب معاشرہ نہیں، انسانوں کا بے ہنگم ہجوم ہے۔ ہجوم نہ بنے، ہجوم نہ بنے، مثبت اور مؤثر معاشرے کے شہری بنے، کوشش کریں اپنی زندگی میں۔ نبی پاک نے ہمیشہ رویے کو مثبت رکھا ہے۔ طائف والوں نے پتھر مارے تھے نا، تو غصہ تو آتا ہے نا بندے کو، تو صحابہ نے جب عرض کی ان کے لیے دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو محبوب فرمانے لگے تباہی کی دعا نہیں کریں گے، یہ نہیں مانتے تو امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی۔ میرے بھائی منفی نہیں ہونا زندگی میں، ہم نے مثبت رہنا ہے۔ انشاءاللہ مثبت رہیں گے تو اللہ کی مخلوق ہمیں اچھی لگے گی، ہم فیل کریں گے کہ رب نے بڑی سونی مخلوق بنائی ہے۔ لیکن منفی رہیں گے تو ہر بندے سے نقص نظر آئے گا، ہر جگہ کمیاں نظر آئیں گی، غلطیاں نظر آئیں گی۔ تو یہ 3-4 سرکار کی سیرت کے پہلو انتہائی مختصر وقت میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ چونکہ عصر کا وقت بھی قریب ہو گیا ہے، اس لیے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ میری عرض ہوگی آپ سے کہ جو آتی دفعہ معاملہ ہوا ہے وہ جاتی دفعہ نہ ہو۔ دیکھیں بالکل عام آدمی ہوں، بالکل ہی عام ہوں، آپ یقین کریں میں کوئی عاجزی نہیں کرتا، جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، یہ صحیح بات کرتا ہوں۔ دوسروں کا شک ہوتا ہے، اپنا تو پاک ہوتا ہے نا بندے کو، اس لیے مطلب آپ کسی چکر میں نہ پڑے۔ اگر میری بات آپ سن کے کوئی عمل کریں گے تو میرے گناہ معاف ہوں گے، وہ میرے لیے فائدہ ہے۔
یہ دوڑ دھوپ یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بیٹھے رہیں ابھی مہربانی کریں جلدی نہ کریں تشریف رکھیں. اگلا پروگرام سنیں. سلام ہوگا پڑھیں.